اگر ایمان تازہ نہ ہو جائے تو کہنا رونگتا کھڑا ہو جائے گا، میں تجھے کسی کی بیٹی کی کہانی میں کسی کی بیوی کی کہانی بتا دوں، کسی کی بہن کی کہانی بتا دوں۔ اے لوگو ایک صحابیہ، اے لوگو صحابیہ، اس کا ایک شوہر ہے وہ بھی صحابی ہے، ذرا غور کرنا، توجہ کرنا۔ اے لوگو سردی کی رات ہے، صحابی رات میں اٹھے، نیند سے جاگے، پیاس لگی، اپنی صحابیہ بیوی سے کہا میری بیوی میرے لیے پانی لے آ۔ بیوی اٹھی، اٹھنے کے بعد میں جلدی سے اس نے کاسا لیا، کاسا لے کے پانی بھرا۔ لوگ پانی لانے میں، پانی بھرنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، اتنے میں وہ پانی لے کر آئی، شوہر کے بستر کے قریب آئی، صحابی کی آنکھ دوبارہ لگ چکی تھی۔ چونکہ آج تو پانی ٹنکی میں، ٹوٹی میں کہیں سے بھی مل جاتا، پہلے پانی کے لیے مشقت تھی، کبھی کنویں سے لانا پڑتا تھا، یا چھاگل وغیرہ میں، یا کہیں گھلے وغیرہ میں، کسی مٹکے وغیرہ میں رکھا ہوتا تو اس میں سے دینا ہوتا تھا۔ شوہر نے پانی مانگا، شوہر صحابی ہے اور بیوی صحابیہ ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اچھا نیند تو نہیں آ رہی ہے نا آپ کو؟ اللہ اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اللہ سلامت رکھے، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو یہ قصہ سنانا جو میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں۔ تمہاری بہنیں بھی ہو نا تو جب ان کی شادی کرو تو شادی سے پہلے یہ قصہ جہیز میں ضرور دے دینا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا اور اسی پر ایمان پر خاتمہ ہو گیا، وہ صحابی ہے۔ اس کا درجہ بڑے سے بڑے ولی سے بھی بڑا ہے۔ جس نے ایک لمحے کے لیے نبی کو دیکھا حالت ایمان میں، وہ 1000 کے ولی سے بھی بڑا ہے۔ 1000 سال تک ولی رہا اور ایک نے ایک لمحہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا تو وہ صحابی اس ولی سے اعلیٰ۔ سبحان اللہ۔ پانی لے کے آئیں، شوہر کا کیا ہو گیا؟ آنکھ لگ گئی، ذرا بولو کیا ہو گئی، زور سے بولو کیا ہو گیا؟ آنکھ لگ گئی۔ اے لوگو صحابیہ نبی کی چاہنے والی ہے، فاطمہ کی کنیز ہے، آ کے دیکھا ہاتھ میں پانی کا بیلا ہے، ہاتھ میں پانی کا کاسا ہے۔ اے لوگوں شوہر کی طرف دیکھا تو میں بھی خواب ہو چکا تھا، نیند کی آغوش میں جا چکا تھا۔ آئے ہائے قربان جاؤ مصطفیٰ کی کنیز پر، قربان جاؤ اس صحابیہ پر، قربان جاؤ اس فاطمہ کی سچی کنیز پر۔ دیکھا میرا شوہر سو گیا، اب اگر اٹھاؤں تو نیند میں خلل ہو جائے گا، اگر اٹھا کے پانی دی تو نیند میں خلل ہو جائے گا، شوہر سو گیا نا۔ اور اگر پانی رکھ کے چلی جاؤں تو اگر پھر آنکھ کھل گئی تو میرا شوہر پھر پانی نہ مانگ لے تو پھر اس کے حکم کو ٹھکرانا ہو جائے گا۔ اب جا کے سو جاؤں تو اگر پھر آنکھ کھلی اور پھر پانی مانگا تو حکم ٹھکرایا جائے گا، اور اگر اٹھاؤں تو نیند خراب ہو جائے گی۔ کھڑی رہی، ہائے ہائے ہائے، کیا کرتی رہی؟ کھڑی رہی، نہیں سوں گی۔ رات کے کسی بھی حصے میں میرے شوہر کی آنکھ کھلے گی تو پانی کا کاسا لے کے حاضر ہوں، جیسے ہی مانگے گا حاصل کر دوں گی، تاکہ میرے شوہر نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگے۔ بتاؤ آج ہے کوئی ہماری بہن ایسی، کوئی بیوی ایسی؟ پہلے تو رات کے عالم میں اگر مانگ لے پانی تو 50% بیویاں تو ایسی ہے کہیں گے خود ہی اٹھ کے پی لو، 50% ایسی ہے جو لا کے دے دیں گی۔ لیکن قربان جاؤ اس صحابیہ پر، شوہر سو رہا ہے، رات کی سردی میں پانی کا کاسا لے کے کھڑی ہے، کب میرا شوہر نہیں سے بیدار ہو کے پانی مانگے تو فوراً اس کی خدمت میں پانی پیش کرتا ہوں۔ جگہ اس لیے نہیں رہی ہے کہ کہیں میرے شوہر کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور جا اس لیے نہیں رہی ہے کہ میرے شوہر کو پیاس لگے تو میرے شوہر کو پانی دینے میں دیر نہ ہو جائے۔ حد یہ ہوئی کہ رات کے آخری حصے میں پھر آنکھ کھل گئی، رات کا آخری حصہ ہے۔ توجہ کرنا ذرا، اگرچہ آپ غریب ہو، اپنی بیٹیوں کو جہیز میں آپ بڑی کار نہیں دے سکتے،
مگر اپنی بیٹی کے جہیز میں یہ صحابیہ کا قصہ ضرور دے دینا، اے میری بیٹی جب تک زندہ رہنا اپنے شوہر کا اس طریقے سے ادب کرنا۔ یہ آپ کا سب سے بڑا جہیز ہوگا۔ شوہر کی آنکھ کھل گئی، فجر کا وقت شروع ہونے والا، شوہر کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ میری بیوی کھڑی ہے، ہاتھ میں پانی کا پیالہ، ایک دم ذہن پہ زور دیا، یاد آیا میں نے تو پہلی نیند سے بیدار ہوا تھا، رات کے ابتدائی حصے میں اپنی بیوی سے پانی مانگا تھا، مگر جب وہ لائی پانی اس سے پہلے میں سو گیا تھا، لیکن یہ پھر کھڑی ہے۔ کہا میری بیوی کیا کر رہی ہو؟ کہا حضور آپ نے پانی مانگا تھا۔ کہا میں نے تو ابھی تو نہیں مانگا تھا، کہا وہ تو رات کے ابتدائی حصے میں مانگا تھا، کہا تبھی سے کھڑی ہوں، جب آپ نے مانگا تھا نا تبھی سے کھڑی ہوں۔ کہا سو کیوں نہیں گئی؟ کہا دل چاہتا تھا، نیند آ رہی تھی سو جاؤں، میں نے سوچا دوبارہ آنکھ کھلی تو آپ کو پانی مانگنا پھر نہ پڑ جائے، اس لیے نہ سوئی، جب آنکھ کھلے گی پانی پیش کر دوں گی۔ تو کہا مجھے جگایا کیوں نہیں؟ کہا اس لیے نہیں جگایا، پورا دن محنت کرتا ہے میرا شوہر، کیسے کیسے روزی کما کے لاتا ہے، میں نے سوچا رات میں آنکھ لگ گئی ہے، میں جگا کے اس کی نیند کیوں خراب کروں، میں ہی نہ کھڑی رہوں۔ ہائے ہائے ہائے، دل خوش ہو گیا شوہر، راضی ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے پانی بعد میں پیا، دعا کی مولا میری بیوی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، مولا میری بیوی سے راضی ہو جا، اور عرض کی مولا اپنی بیوی سے میں راضی ہو گیا، میری بیوی سے تو بھی راضی ہو جا۔ ہائے ہائے ہائے، خوش ہو کے اپنی بیوی سے بولا میری بیوی آج میں تجھ سے بہت خوش ہوں، جو چاہے مانگ لے۔ ہائے ہائے، کیا کہا؟ جو چاہے مانگ لے۔ بیوی نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ نے دعا دے دی یہی کافی ہے، دعا دے دیا کرو۔ کہا نہیں نہیں، آج تو مانگ لے، جو چاہے مانگ لے، آج تجھے دے دوں گا، اس لیے کہ آج تو نے مجھے اتنا راضی کر دیا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ اگر تو اتنی بڑی کوئی چیز مانگ لے کہ پوری زندگی محنت کر کے مجھے تجھے دینا پڑے، تب بھی پوری زندگی محنت کر کے وہ تحفہ تجھے ضرور دے دوں گا، آج مانگ۔ مگر یہ صبر والی تھی، صابرہ تھی، کہنے لگی نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن نہیں آج مانگ۔ جب زیادہ اصرار کیا تو کہا اگر مانگوں گی تو دو گے؟ توجہ کرنا توجہ کرنا، اس کی اگر ڈیمانڈ سن لو گے نا تو رونگٹا کھڑا ہو جائے گا۔ مانگو گی تو دو گے؟ کہا میری بیوی میں نے وعدہ کیا ہے، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں نے تو اللہ سے بھی دعا کی کہ تو بھی راضی ہو جا، میرا مولا بھی راضی تجھ سے ہو جائے گا، میری بیوی مانگ۔ کہا اگر دینا ہی چاہتی ہو تو میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ اتنی مطیع فرما بردار بیوی اور ایسا شوہر کے جو اللہ سے دعائیں کر رہا ہے کہ میری بیوی سے راضی ہو جا۔ یار نہ بیوی کا جواب نہ شوہر کا جواب، کوئی نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، لڑائی ہوتی تو پوری رات کیوں پانی کا پیالہ لے کے کھڑی ہوتی۔ اتنی مطیع فرما بردار بیوی، شوہر بھی اتنا خوش کہ زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوا۔ اچھا ہمارے ہاں جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ خوشی میں تھوڑی ہوتی ہیں، وہ غصے میں ہوتی ہیں، بھائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جھگڑے میں ہوتی ہیں۔ ایسا تھوڑی ہوتا پیار میں طلاق ہو جائے، پیار میں نہیں ہوتی، جھگڑے میں طلاق ہوتی ہے۔ جھگڑا ہو جائے، انبن ہو جائے، اے لوگو تھوڑی سی آنا کانی ہو جائے، اے لوگو تھوڑی سی کشیدگی ہو جائے تو طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ یہی تو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کہا کیا چاہیے؟ کہا دو گے؟ ہاں دے دوں گا۔ کہا مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ کس نے کہا؟ یہ صحابیہ نے۔ کس نے کہا؟ بات بھولے تو نہیں ہو نا؟ میں بھی نہیں بھولا ہوں، آپ بھی نہیں بھولے، میں بھی نہیں بھولا ہوں۔ مجھے کیا چاہیے؟ طلاق۔ اور صحابی بولے اللہ اکبر۔ بہت دیر تک تو خاموش رہ گئے۔ خاموش اس لیے رہ گئے یا اللہ آج تک میری بیوی سے میری لفظ تو تک نہیں ہوئی، آج تک میں نے اپنی بیوی کو پھول کی سنٹی تک نہیں ماری، آج تک میری بیوی کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں، اور مجھے اپنی بیوی سے کوئی شکایت نہیں۔ اتنی خوشی کے عالم میں اس نے مانگا بھی تو مجھ سے طلاق۔ ہائے ہائے، صحابی تھے، سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ بیوی بولی کیا بات؟ جو میں نے مانگا نہیں دو گے کیا؟ کہا میں نے وعدہ کیا ہے، اور مسلمان کی زبان کبھی نہیں پھرتی ہے۔
میں مسلمان ہوں نا, میں نے زبان دی ہے کہ جو مانگے گی دوں گا. اب تو نے طلاق مانگی ہے تو طلاق بھی دوں گا. مسلمان کی زبان ہے, زبان سے نہیں پھروں گا. تو کہنے لگی دو, تو کہنے لگی فجر کا وقت قریب ہو گیا, آپ بھی نماز پڑھ لو, ہم بھی نماز پڑھ لیں. نماز کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, اور نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد نبی کے سامنے پورا ماجرا پیش کریں گے, اور میرے نبی جیسا مشورہ دیں گے ویسا ہی اس میں عمل کر لیا جائے گا. لو میاں یہ صحابی کہہ رہے ہیں جب انہیں سب کچھ پتا, طلاق کا مسئلہ بھی معلوم ہے, جب کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلیں گے, اور یہاں تو مولوی کے پاس جب جا رہا جب دے تو پہلے کہہ رہے ہیں نبی کی بارگاہ میں چلتے, اور پھر جو مصطفیٰ کہیں گے پوری بات بتائیں گے. آقا یہ پوری رات پانی کا پیالہ لے کے کھڑی رہی, میں نے کہا جو چاہے مانگ لو. آقا اس نے طلاق مانگی, آقا دوں کہ نہیں دوں, آقا کہیں گے دے دے تو دے دوں گا, آقا منع کریں گے تو نہیں دوں گا. تو کہنے لگی مجھے بھی مصطفیٰ کے فیصلے پر مکمل یقین ہے, چلو نماز فجر پڑھ کے نا چل دیے. اب جو میں بات بیان کر رہا ہوں نا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا, ذرا توجہ کرنا. ہائے 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 ہائے, کاش ہماری بہنیں ایسی ہو جائیں, کاش ہماری بیٹیاں ایسی ہو جائیں. مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے میاں بیوی, چلتے 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 مصطفیٰ کی بارگاہ قریب آنے والی تھی کہ شوہر جو صحابی تھے پیر ایک گڈھے میں پڑ گیا, گڈھے میں پیر پڑا کے ٹھوکر لگی اور ایسے زمین پہ گرے کہ چاروں خانہ چت زمین پر گرے. بیوی نے جلدی سے سہارا دے کے اٹھایا, کھڑا کیا, کھڑا کر کے کہا چوٹ تو نہیں لگی. شوہر نے جواب دیا میری بیوی چوٹ تو نہیں لگی مگر پیر میں لگی ہے, پیر میں بہت تکلیف ہے, پیر زمین پہ نہیں رکھا جاتا. اللہ اللہ بڑی مشکل سے پیر زمین پر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے مگر پیر میں بہت تکلیف تھی. اپنی بیوی سے بولے چلو چلو مصطفیٰ کی بارگاہ قریب ہے, چلو مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلو, اسی کے بعد پیر کا کچھ دیکھیں گے, پہلے اپنا یہ معاملہ پیش کر دیں. بیوی نے کہا اب مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر واپس چلو, اب مجھے طلاق نہیں چاہیے. حیرت میں پڑ گئے, طلاق کو کہہ بھی خود ہی رہی تھی, پیر گڈھے میں پڑ کر ٹوٹا تو کری طلاق نہیں چاہیے, جبکہ اب تو اور کہنا چاہیے تھی وکلانگ ہو گئے, معذور ہو گئے. کہنے لگے کیا بات, جب چاہیے تھی چوٹ لگی تو نہیں چاہیے. ذرا جملے پر غور کرنا, جو میں اب جملہ بول رہا ہوں ذرا جملے پر غور کرنا. کہنے لگی ہاں چاہیے کس لیے بھی پوچھو, نہیں کیوں چاہیے یہ بھی پوچھو, جواب دونوں دوں گی. کہنے لگے پہلے یہ بتا چاہیے کیوں تھی. کہنے لگی سن, میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس پہ کوئی بیماری نہ آئے, جس پہ کوئی تکلیف نہ آئے, اس کے ایمان میں شک ہے. جسے کوئی تکلیف نہ ہو زندگی میں, آج ذرا سی تکلیفیں ہوتی ہے شکوے کرتے پھرتے, ہمیں کیوں بیمار ہیں, ہمیں کیوں غریب ہیں, ہمیں کیوں تکلیف ہے. اور شکوے کرنے والوں اس میں بھی اللہ کا راز ہے. اگر کوئی تکلیف دی ہے تو تکلیف اللہ اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اگر تکلیف بھی دی ہے تو اللہ کا راز ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو زندگی میں اس کے ایمان میں شک ہے. کہنے لگی 15 سال ہو گیا مجھے آپ کے ساتھ شادی کیے ہوئے, 15 سال میں کبھی آپ کو بخار تک نہیں ہو, 15 سال میں کبھی آپ کے سر میں درد تک نہیں ہوا, 15 سال میں نے آپ کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھا. میں شک میں تھی کہ میرا شوہر پکے ایمان والا ہے کہ کچے ایمان والا. نبی نے فرمایا تھا نا جسے کوئی تکلیف نہ ہو اس کے ایمان میں شک ہے. مجھے شک تھا کہ میرا شوہر پکے ایمان والا ہے کہ کچے والا, کوئی تکلیف تو ہوئی نہیں. تیرا پیر ٹوٹ گیا تکلیف آ گئی, مجھے یقین ہو گیا کہ تو پکے ایمان والا ہے. پیر ٹوٹا تو تکلیف آئی نا, مجھے یقین ہو گئی کہ میرا شوہر پکا ایمان والا ہے.